السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے دلوں میں ہے اور تخفو یا اسے چھپاؤ یحاسبکم بہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا تم سے حساب لے گا فیغفر لمن یشاء پس جسے چاہے گا معاف کر دے گا ویعذب من یشاء اور جسے چاہے گا عذاب دے گا واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رو پڑے زارو قطار اور بعض گھٹنوں کے بال آ کر گر گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز روزہ ایمان زکوٰۃ جہاد صدقہ کا ہمیں حکم ہوا، جتنی ہمیں طاقت تھی ہم اس پر عمل کیا، لیکن جو دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں اب تو ہم کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے۔ اب یہ تو آ جاتے ہیں خیالات، اللہ کے نہیں فرماتے میں ان کا کیا لوں گا، حساب لوں گا، اور یہ تو ہماری طاقت سے کیا ہے، بڑھ کر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا یہود و نصارہ کی طرح تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سنا اور مانا نہیں ہے، بلکہ یوں کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرو۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی کہ جو طاقت سے ماورا ہے اس کا میں حساب نہیں لوں گا، جو بھول چوک ہے وہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ایک بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر باز آ جاتا ہے اس کی نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے ارادہ کر کے گناہ کو کیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اور ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کی نیکی لکھ لو، اگر کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دو۔ نیکی کا ارادہ کرنے پر کیا ہے، 1 نیکی، نیکی پر عمل کرنے سے 10 نیکیاں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر ایمان مضبوط ہے، یقین کامل ہے، تو پھر وہ 1 نیکی 700 نیکی تک لکھی جائے گی۔ نارمل حالت میں کیا ہے، 1 کے بدلے میں 10۔ اگر یقین کامل ہے، ایمان مکمل ہے، تو پھر 1 نیکی 700 تک لکھی جائے گی۔ اور ایک ہے عزم مصمم، پکا ارادہ کر لینا۔ ایک بندے کا ارادہ ہے فلاں کو قتل کرنا ہے، اب وہ ہر وقت اس طاق میں ہے کہ میرے وہ قابو میں آئے میں اسے قتل کروں گا، اس کا پکا ارادہ ہے۔ اب کوئی خوف اس پر طاری ہے یا اسے موقع نہیں ملا تب وہ قتل نہیں کر سکا، اس چیز کا اللہ تعالیٰ ضرور حساب لیں گے۔ اسی طرح ایک بندہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں بدکاری کروں گا، چوری کروں گا، یہ کروں گا، اور ہر وقت وہ پختہ ارادہ لیے پھرتا ہے لیکن اسے موقع نہیں ملتا ہے، اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ طواف کر رہے ہیں تو ایک صحابی رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مومن بندے کے کندھے پر اپنا قدرت کا ہاتھ رکھیں گے اور اس سے سرگوشی کریں گے، تو نے فلاں گناہ کیا تھا یا اللہ کیا تھا، اے فلاں تو نے کام کیا تھا یا اللہ کیا تھا، اے فلاں تو اس سے غلطی ہوئی تھی یا اللہ ہوئی تھی۔ یہ گناتے 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 جب سب کا اقرار کر لے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی ہے، دنیا کے اندر میں نے تیرے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا، آج بھی ڈالتا ہوں، میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیکن جو منافق کے گناہ چھپے رہے، کافر کے چھپے رہے، وہ سب کچھ ظاہر کر کے اسے رسوا کر کے آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو ہمارے عیب ہیں وہ چھپائے رکھے اور ہمیں معاف کر دے۔